بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ چوتھا ویلاگ ہے اور یہ صفحہ 51 اور 52 یعنی 52 اور 51 دونوں پہ مشتمل ہے، اور حدیث نمبر ہے 19 ہے، اور صفحہ 51 دونوں پہ یہ مشتمل ہے۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد 2۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ ناظرین، حدیث نمبر 19 اور صفحہ 51-52 ہے: جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے، سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب ہوا زیادہ تیز چلتی تو آپ کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جاتی: اللہم انی اسألک، تھوڑی لمبی دعا ہے، اے اللہ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ اس کی بھلائی کا اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ اور جب آسمان پر ابر آتا ہے یعنی می آتا ہے، بارش آتی ہے، تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور اضطراب کی یہ حالت ہوتی کہ کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے مڑتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی اور خیریت سے گزر جاتی تو یہ کیفیت آپ سے دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے آپ کی اس حالت اور واردات کو سمجھ لیا اور آپ سے پوچھا کہ تیز ہوا کو اور ابر کو دیکھ کر حضور کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و باد اس طرح کا ہو جو حضرت ہود پیغمبر کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا: یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے، حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا بلکہ آندھی کا ہلاکت خیز طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے ہی کے لیے آیا تھا۔ تشریح: حضرت عائشہ کی اس حدیث کا حال اور مقصد صرف یہی ہے کہ حضور کے قلب مبارک پر اللہ کے خوف و خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ ذرا ہوا تیز چلتی تو آپ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کے حاصل ہونے کی اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے، اور جب آسمان پر ابر نبودار ہوتا، می یعنی بارش، تو اللہ کے جلال کی دہشت و ہیبت سے آپ کا یہ حال ہو جاتا کہ کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، اور آپ کی یہ کیفیت اس خوف اور ڈر سے ہوتی کہ کہیں بادل کی شکل میں اللہ کا ویسا عذاب نہ ہو جیسا کہ حضرت ہود کی سرکش قوم عاد پر ابر ہی کی شکل میں بھیجا گیا تھا، جسے اپنے علاقے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر نادانی سے وہ خوش ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو ابر رحمت سمجھا تھا، حالانکہ وہ عذاب کی آندھی تھی۔ حدیث میں آیت کے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں وہ ناتمام ہیں۔ آخری حصہ یہ ہے: بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ حضور اکرم جب بیمار تھے تو حضرت عائشہ کو کہا مسواک لو، تو حضرت عائشہ صدیقہ گئیں اور مسواک لیا۔ مسواک سخت تھا تو انہوں نے اس طرح کیا، اپنے دانتوں میں دبایا، دبا کے اچھی طرح اس کو نرم کیا، اور پھر دیکھا کہ میرے منہ کے اندر کا لباب اس کے ساتھ لگ گیا ہے، تو انہوں نے اس کو دھویا، دھو کے کہا یہ لیں حضور، اب آ کریں۔ حضور نے یہ ان کا دھونا تو بڑا پسند کیا، یعنی ان کا یہ دبا کے مسل کے کہ ڈھیلا کرنا تو بڑا پسند کیا، لیکن یہ دھویا انہیں یہ بالکل ناپسند آیا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ کا لباب بھی میری محبت ہے، کیوں اتارا ساتھ؟ تمہیں دھونا نہیں چاہیے تھا، ڈائریکٹ دینا چاہیے تھا۔ اس کو شاعر نے اپنے الفاظوں میں بیان کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں 2 لفظ پیش کرتے ہیں:
تیرے ہے دھن کا تیرے دہن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، تیرے دھن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہوں میرا تجھ کو کہا اکثر، تیرے دہن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہوں میرا تجھ کو کہا ہے اکثر۔